بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آپ یہ جو نحو میر کتاب پڑھ رہے ہو، یہ کتاب دراصل فارسی زبان کے اندر ہے، اور فارسی زبان کی ضرورت آج کے دور کے اندر جو ہے وہ رہی نہیں ہے۔ آج کے دور کے اندر فارسی زبان کی جگہ جو ہے وہ اردو زبان نے لے لی ہے، تو فارسی زبان کی ضرورت رہی نہیں ہے۔ مدارس کے اندر جو یہ کتابیں ہوتی ہیں فارسی زبان والی، مثال کے طور پر نحو میر ہے، ارشاد الصرف ہے، ما لا بد منہ ہے، اور اسی طرح علم الصیغہ فارسی والی جو ہے، یہ فارسی زبان کے اندر کتابیں ہیں، اور مدارس کے اندر یہ پڑھائی اردو کے اندر ہی جاتی ہیں، اور ان کا امتحان بھی اردو کے اندر ہی ہوتا ہے۔ فارسی کے اندر نہ ہی عبارت وغیرہ کا زیادہ ترجمہ کرتے ہیں، کچھ استاد کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہے وہ ما لا بد منہ، اگرچہ استاد فارسیاں پڑھائی ہیں، یعنی کہ فارسی زبان کے اندر استاد پڑھاتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، لیکن امتحان وغیرہ کے اندر جو ہے وہ اردو زبان کے اندر سب کچھ آتا تھا۔ تو فارسی زبان کی ضرورت آج کے دور کے اندر رہی نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے فارسی زبان سیکھی ہے، اور نہ ہی مجھے فارسی زبان آتی ہے، اور نہ ہی فارسی زبان ہمیں پڑھائی گئی ہے، تو اور نہ ہی مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے فارسی زبان نا، بس ایک دو کتابیں ہیں فارسی کے اندر، اس کا ترجمہ پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کے سامنے بھی جو ہے پہلے تو ذہن میں یہ آیا کہ خود جو ہے وہ نوٹس وغیرہ آپ کو بنا کر دیے جائیں، لیکن جو ہے وہ اس سے بہتر یہ لگا کہ جو ہے ایک کتاب میں نے دیکھی، یہ والی کتاب نا نحو میر اردو، مفتی محمد جاوید قاسمی سہارنپوری، تو اس کے اندر ایک اچھی بات یہ لکھی ہوئی ہے کہ سبق اسباق بنائے ہوئے ہیں نا، سبق کر کے بنایا ہوا ہے، تو تقریباً جو ہے وہ 70-75 اس طرح کو سبق بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم ایک سبق کے یعنی کہ ایک ویڈیو کے اندر ہم ایک سبق کو کور کر لیں گے، اس سے ہمارا فائدہ بھی ہوگا۔ یہ پورا فارسی کا پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر نا، تو فارسی زبان کو چھوڑ کر خالی ہم جو ہے وہ نحو میر کے ترجمے کے اوپر ہم سمجھ لو اب آ گئے، صحیح، ہم نحو میر کا ترجمہ پڑھیں گے، نحو میر فارسی کے جو فارسی لکھی ہوئی ہے ہم وہ نہیں پڑھیں گے، صحیح ہے۔ تو یہاں پہ ایک ایک کر کے سبق بنایا ہوا ہے، تو تقریباً ایک ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہے وہ ایک سبق کور کر دیں گے۔ اب اس ایک سبق کے اندر کتنا بھی ٹائم لگے، میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ بھائی دیکھو ٹائم کتنا بھی لگے گا، میں اس کا جو ہے وہ بالکل بھی سمجھ لو آسرا نہیں کروں گا، میں اپنے طریقے کے مطابق پڑھاؤں گا، آپ کو پورا صحیح طریقے سے میں سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اور دوسری بات یہ، جتنا کتاب کے اندر لکھا ہوا ہوگا اتنا ہی میں پڑھاؤں گا، کوشش یہ کروں گا کہ آپ کو زائد باتیں نہ بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ ابھی پہلی کتاب پڑھ لے ہو اپنی نحو کی، اور آپ کو جو ہے وہ آگے جا کے ہدایت النحو بھی پڑھنی ہے، کافیہ بھی پڑھنی ہے، جامع بھی پڑھنی ہے، تو وہ تو بڑی بڑی کتابیں، ان کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو اس چھوٹی سی کتاب کے اندر آپ کو بتاؤں، یعنی کہ تو مختصر سا رسالہ ہے نا، تو چھوٹا سا لکھا ہوا ہے، اس چھوٹی سی کتاب کے اندر میں ساری باتیں آپ کے سامنے یہاں پہ لے کر آ جاؤں تو آپ کو مشکل ہو جائے گی۔ اب بھی تقریباً یہ 100 پیج کے اندر، 97 پیج کے اندر اردو کے اندر لکھی ہوئی ہے، جس کے اندر 17 پیج ابھی آپ کے خطبے کے نکل چکے ہیں پہلے کے انڈیکس وغیرہ کے، سمجھ لو تقریباً 80 پیج کی کتاب ہے یہ۔ تو 80 پیج کی کتاب کے اندر، اور جامع جو ہے تقریباً 400-500 پیج کی لمبی کتاب ہے، تو میں جامع کی باتیں اگر میں یہاں پہ لا کے کروں گا تو آپ کو مشکل ہوگی، اور جو ہے وہ سمجھنے کے اندر بہت زیادہ مشکل ہوگی۔ تو لہٰذا میرا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جو کتاب ہوتی ہے نا میں وہ حل کرواتا ہوں، کتاب کو میں حل کروں گا، کچھ باتیں اگر مجھے ایسا لگے گا کہ زائد بتانا آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور آپ ان باتوں کو سمجھ سکتے ہو تو ہی میں زیادہ زائد باتیں بتاؤں گا، ورنہ مجھے بالکل بھی شوق نہیں ہے کہ میں اپنی علمیت کو جھاڑوں اور جو ہے وہ آپ کے سامنے نئی نئی باتیں جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہیں اور آگے جا کے آپ پڑھ لو گے، میں آپ کے سامنے ان نئی نئی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آؤں، پھر آپ اگر سے یہ تو بولو گے یار یہ تو کتنا جو ہے وہ زیادہ اس کو علم النحو آتا ہے اور یہ زائد باتیں بتاتا ہے، اگرچہ وہ آگے کتاب میں آپ پڑھ لو گے، اور لیکن وہ باتیں آپ سمجھ نہ پاؤ یا ان باتوں کو آپ یاد نہ کر پاؤ، تو اگرچہ اس کے اندر میری واہ تو ہو جائے گی لیکن آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ بولو گے یار باتیں تو بہت بڑی بڑی ہیں لیکن ذہن میں بیٹری نہیں ہے، یاد نہیں ہو رہی، استاد جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھا رہے ہیں، تو ہے اس سے اگرچہ میری واہ تو ہو جائے گی کہ یار آپ جو ہے وہ کتاب سے زائد بھی باتیں بتا رہے ہو لیکن پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا یا پھر آپ کو یاد نہیں ہوگا۔ تو بھائی میں جو ہوں وہ کتاب کے اوپر توجہ دوں گا، اور جو ہے وہ کتاب سے ہٹ کر میں کوشش کروں گا میں نہ جاؤں۔ اگر مجھے ایسا لگے گا کہ آپ کی استعداد ہے اس بات کو سمجھنے کی، یاد کرنے کی، تو میں بتاؤں گا، اگر آپ کو مجھے لگے گا آپ کے اندر استعداد ابھی فی الحال نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بات دیکھ کے میں درجہ اولیٰ والوں کو پڑھاتا ہوں، درجہ ثانیہ والوں کو بھی پڑھاتا ہوں، میں میرے ذہن کے اندر یہ بات ہے کہ درجہ اولیٰ والوں کا جو ہے وہ سمجھنے کا معیار کتنا ہوتا ہے مجھے معلوم ہے، تو میں اسی معیار کو دیکھ کر میں آپ کو کتاب پڑھاؤں گا۔ آپ کی یہ پہلی کتاب ہے، اگرچہ آپ نے اس سے پہلے کتنی کتابیں پڑھ لی ہوں،
لیکن درجہ اولا کے اندر پہلی کتاب نحو میری پڑھائی جاتی ہے، تو میں یہ بات ذہن کے اندر رکھ کر پڑھاؤں گا کہ آپ کی یہ پہلی کتاب ہے. صحیح. تو بالکل موٹی موٹی باتیں کروں گا، ابتدائی باتیں کروں گا، بہت زیادہ تفصیل میں کے اندر نہیں جاؤں گا، لیکن سمجھانے کے اندر بہت زیادہ وقت بھی لوں گا. صحیح، کیونکہ آپ کی یہ پہلی کتاب ہے، مثالیں وغیرہ بہت ساری دینی پڑیں گی مجھے تاکہ آپ کو اچھی طرح کی ایک بات سمجھ میں آ جائے. صحیح. تو ہمارا درس الاول ہے. اچھا، سمجھاؤں گا میں وائٹ بورڈ کے اوپر، جیسے کہ میرا طریقہ کار ہے، یوٹیوب پہ وغیرہ دیکھا ہوگا. سمجھاؤں گا وائٹ بورڈ کے اوپر تاکہ جو ہے وہ آپ کو سمجھنے کے اندر بہت زیادہ آسانی ہو، کیونکہ اس میں سمجھنے کے اندر بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو الدرس الاول کے اندر ہمارے کے اندر جو ہے ہماری جو آپ کتاب جو اردو والی ہے اس کے اندر جو ہے وہ 3 باتیں ہیں موٹی موٹی نا. نمبر 1 علم النحو کی تعریف، علم النحو کی تعریف. نمبر 2 علم النحو کا موضوع. اور نمبر 3 علم النحو کی غرض و غایت. یہ مشکل الفاظ انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. اگر آپ پہلی مرتبہ علم النحو پڑھ لو تو بھی آپ کو آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. اور پہلی مرتبہ ہی پڑھ لو گے، ظاہر سی بات ہے. اچھا، تو علم النحو کی تعریف. علم النحو کی تعریف کیا ہے؟ تو دیکھو، علم النحو کی تعریف بالکل آسان انداز میں اگر میں یہ کہوں کہ عربی کے اندر مثال کے طور پہ آپ کے سامنے مختلف قسم کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے بیت، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے کتاب. صحیح ہے. اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اللہ، آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے زید. اب یہ مختلف قسم کے الفاظ ہیں. اب علم النحو پڑھنے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ کو ان الفاظ کو صحیح طریقے سے جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. آپ بیت کو اللہ کے ساتھ جوڑ دو گے. کس طرح بولو گے آپ اس طرح لکھ لو گے. بولو گے کس طرح؟ بیت اللہ، بیت اللہ. اب دیکھو آپ نے اس کو ملایا، ملانے کا آپ نے ان دونوں کو ملایا اور آپ نے یہ بنا لیا. اور آپ نے یہاں پر پیش پڑھا، یہاں پر زیر پڑھا. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر پیش کیوں پڑھا، یہاں پر زیر کیوں پڑھا؟ تو جواب یہ کہ جو بندہ علم النحو پڑھتا ہے اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کلمے کے آخر کے اوپر کیا آتا ہے. صحیح. علم النحو کیوں پڑھتے ہیں؟ علم النحو پڑھتے اس لیے ہیں کہ مختلف قسم کو کلمات جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں ان کو آپ صحیح طریقے سے جوڑ کر آپ زبر زیر پیش کو صحیح طریقے سے فٹ کر سکو. اس لیے آپ علم النحو پڑھ لے ہو. کیا بولا ہے میں نے؟ آپ کے ساتھ میں مختلف قسم کے کلمات ہیں، آپ نے ان کلمات کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا ہے. اب ان کلمات مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ کلمہ ہے زید اور کتاب. صحیح ہے. آپ کے سامنے یہ کلمہ ہے. اب آپ نے اس کو جوڑنا ہے. اب آپ جوڑ کر اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو، کتاب اللہ، یوں بھی لکھ سکتے ہو. آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو کتاب اللہ، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو. اور آپ یوں بھی لکھ سکتے ہو کتاب اللہ. اب تینوں طریقے سے آپ لکھ سکتے ہو. سوال یہ ہے کہ صحیح طریقہ کون سا ہے اور صحیح طریقہ کون بتائے گا؟ تو صحیح طریقہ وہ شخص بتا سکتا ہے جس نے علم النحو کو پڑھا ہوگا. اور جس بندے نے علم النحو کو پڑھا ہوگا نا بتائے گا کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے یہ اس طرح ہوگا کتاب اللہ. آپ پوچھو بھائی آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کو اس طرح لکھیں گے؟ تو بولے گا بھائی دیکھو میں نے علم النحو کے اندر جملوں کو کلمات کو اس طرح جوڑنے کا طریقہ معلوم کیا کہ کلمات کو جوڑتے کس طرح ہیں. تو مجھے معلوم ہے کہ کلمات کو جوڑتے کس طرح، لہٰذا یہ طریقہ صحیح ہے. صحیح ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے علم النحو کیوں پڑھتے ہیں؟ علم النحو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کے سامنے مختلف قسم کے کلمات وغیرہ آ گئے. اب آپ نے ان کو جوڑنا ہے تو آپ کس طرح جوڑو گے؟ اس کے اوپر کیا زبر زیر پیش لگاؤ گے؟ تو یہ بات آپ کو علم النحو کے اندر معلوم ہوگی. صحیح. اب مثال کے طور پہ آپ کو کہنا ہے کہ بھائی زید نے عمر کو مارا. آپ نے یہ بات اردو میں کہی ہے، اب یہی بات آپ کو عربی کے اندر کہنی ہے. زید نے عمر کو مارا. اب آپ کے سامنے 3 لفظ ہیں. مارنے کے لیے آپ کے سامنے لفظ آئے گا ضربہ، عربی کے اندر ضربہ. اور 2 بندے ہیں، ایک زید ایک عمر، یہ 2 بندے. تو آپ کے سامنے اب ان دونوں الفاظ کے اوپر آپ کیا پڑھنا چاہو گے؟ یعنی کہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ یہ پڑھتے ہو نا ضرب زیدن
عمرن، اگر آپ یہ پڑھتے ہو ضرب زیدن عمرن، تو اس کا مطلب ہوگا کہ عمر نے زید کو مارا، عمر نے زید کو مارا. اور اگر آپ اس کو پڑھتے ہو ضرب زیدن عمرن، تو اس کا مطلب ہوگا کہ زید نے عمر کو مارا. اب دیکھو زبر زیر پیش چینج کرنے سے جملے کا معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہنا تھا کہ زید نے عمر کو مارا، اور آپ عربی میں کہہ رہے ہو ضرب زیدن عمرن، اس کا مطلب ہے کہ عمر نے زید کو مارا. تو آپ عربی کے اندر کہنے میں غلطی کر رہے ہو. کیوں غلطی کر رہی ہو؟ کیونکہ آپ کو صحیح طریقے سے نہیں معلوم، آپ نے صحیح طریقے سے علم النحو نہیں پڑھی. اگر آپ صحیح طریقے سے علم النحو پڑھتے تو آپ کو معلوم ہوتا کہ ہمیں ضرب زیدن عمرن کہنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ زید نے عمر کو مارا. صحیح ہے. تو علم النحو کے اندر کیا باتیں سیکھتے ہیں ہم؟ علم النحو کے اندر ہم یہ بات سیکھتے ہیں کہ آپ کے سامنے مختلف قسم کے کلمات ہوں گے، آپ نے ان کلمات کو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے بعد صحیح طریقے سے زبر زیر پیش لگانا ہے. اچھا، آپ نے ایک بات نوٹ کری ہوگی کہ میں جب بھی زبر زیر پیش کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی بھی لفظ ہوگا اس سے آخری حرف کی بات کر رہا ہوں. میں یہ آخری حرف، یہ آخری حرف، یہ آخری حرف، آخری حرف، آخری حرف، میں بیچ کی بات ہی نہیں کر رہا. میں بیچ کی بات ہی نہیں کر رہا، میں خالی آخری حرف کی بات کر رہا ہوں. کیوں؟ علم النحو کے اندر ہمارے جو بحث ہوتی ہے نا، وہ خالی آخری حرف کے اوپر ہوتی ہے، کہ ہمیں آخری حرف کے اوپر زبر زیر پیش صحیح طریقے سے لگانا ہے علم النحو کے اندر. اور اگر آپ نے علم الصرف معلوم ہو تو علم الصرف کے اندر پورے کلمے کے اوپر بحث ہوتی ہے. علم الصرف کے اندر یہ پورا کلمہ ہے، اس کے اندر آپ کے اوپر بحث ہو کہ بھائی ضربہ پڑھنا ہے یا ضریبہ پڑھنا ہے، یضرب پڑھنا ہے یا یضریب پڑھنا ہے. اس کے اندر صرف کے اندر بحث ہوگی. نحو کے اندر سو کام نہیں. نحو کے اندر کس بات کا کام ہے؟ نحو کے اندر یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی آخری کلمے کے اوپر کیا آئے گا، آخری کے اندر کیا آئے گا. صحیح. تو کیا بات ہو گئی تعریف کے اندر؟ علم نحو کے اندر کیا بات پڑھتے ہو آپ؟ علم نحو کے اندر آپ یہ پڑھتے ہو کہ بھائی آپ کے سامنے مختلف قسم کے الفاظ ہیں، ان الفاظ کو آپ نے تو جوڑنا ہے، اور جوڑنے کے اندر آپ نے صحیح طریقے سے زبر زیر پیش لگانا ہے. کیا لگانا ہے؟ صحیح طریقے سے زبر زیر پیش لگانا ہے. صحیح. یہ ہو گئی آپ کے علم النحو کی تعریف. کیا تعریف ہوئی؟ اچھا، زبر زیر پیش کو کہتے ہیں اعراب. کیا کہتے ہیں؟ اعراب. صحیح. اب میں علم النحو کی تعریف میں یہاں لکھتا ہوں نا. علم النحو وہ علم ہے جس میں کلمے کو جوڑ کر صحیح اعراب لگایا جائے. یہ بہت آسان تعریف ہے، بہت آسان تعریف ہے کہ جس میں کوئی کلموں کو ہم نے جوڑنا ہے اور صحیح اعراب لگانا، صحیح طریقے سے زبر زیر پیش لگانا ہے. اگر میں آپ کو یہ کتاب کھول کے دکھاؤں نا تو آپ ذرا اس میں تعریف پڑھو علم النحو کی. یہاں لکھی ہوئی ہے کہ یہاں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ ہاں، یہاں پہ لکھی ہوئی علم النحو کی تعریف. تو کیا تعریف لکھی ہوئی ہے؟ علم النحو وہ علم ہے جس سے اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو. اب یہ جو ہے یہ اتنی لمبی تعریف ہے کہ آپ کو یاد کرنے کے اندر بہت مشکل ہوگی. تو یہ بات ہو گئی ہمارے علم النحو کی تعریف کے اوپر نا، کہ اگر آپ یہ تعریف یاد کرو تو بھائی بہت مشکل ہوگی. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ تعریف یاد کر لو جو ہے وہ میں نے آپ کو لکھوائی ہے. صحیح. میں یہ کام اس طرح کرتا رہوں گا میں کہ جو کتاب کے اندر بات مشکل ہوگی وہ میں کہوں گا کہ اسی بات کو میں آسان کر کے آپ کے سامنے لکھ دوں گا، میں اس کو سمجھا دوں گا، پھر آپ جو ہے وہ اسی بات کو جو ہے وہ آپ یاد کر لینا، تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. صحیح. جو میں لکھواؤں گا، باقی آپ یہ یاد کرو یا وہ یاد کرو، دونوں باتیں صحیح ہیں، کوئی غلط نہیں ہے. حضرت جو ہیں وہ انہوں نے جو وہ لکھا ہے وہ اس کو صحیح لکھا ہے، کوئی غلط نہیں لکھا. صحیح. اب دیکھو علم النحو کا موضوع کیا ہے. موضوع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس مضمون کے اوپر ہم بحث کرتے ہیں نا، جس ٹاپک کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اس ٹاپک کو کہتے ہیں موضوع. تو علم النحو کے اندر کس ٹاپک کے اوپر بات ہوگی؟ تو علم النحو کے اندر جو بات ہوگی وہ کلمہ اور کلام. صحیح ہے. کلمہ اور کلام. کلام کہتے ہیں جو ہم بات کرتے ہیں نا پورے جملے، جو ہم پورے جملے بولتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کلام. اور کلمہ سنگل ایک ورڈ جو ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کلمہ. صحیح. تو آپ کے ساتھ میں نے کہا تھا ابھی تعریف کرتے ہیں، میں نے آپ کیا بات کہی کہ علم النحو وہ علم ہے جس میں
کلمے کو جوڑ کر صحیح اعراب لگایا جائے، جس میں کلمے کو جوڑ کر صحیح اعراب لگایا جائے، تو ہم کلمے سے بحث کریں گے، صحیح ہے، اور جب صحیح اعراب لگ جائے گا تو کیا بن جائے گا؟ پھر بن جائے گا کلام۔ وہ جب صحیح اعراب لگ جائے گا یا پورا کمپلیٹ ہماری بات ہو جائے گی تو وہ جملہ بن جائے گا کلام۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ لکھوایا تھا بیت اللہ، اب بیت اللہ کیا ہے؟ یہ کلام ہے، اور بیت اور اللہ یہ الگ الگ، یہ کلمہ ہے، صحیح ہے۔ تو علم النحو کے اندر کلمے سے بحث ہوگی اور کلام سے بحث ہوگی۔ تو یہ ہوگی آپ کے سامنے علم النحو کا موضوع، علم النحو کا ٹاپک کیا ہے۔ اب غرض و غایت کیسے کہتے ہیں؟ تو ہارڈ اردو ہو گئی غرض و غایت، آسان میں لکھ دیتا ہوں مقصد۔ علم النحو ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ تو بالکل آسان مقصد ہے اس کا کہ ہمیں عربی بولنے کے اندر اور ہمیں عربی لکھنے کے اندر غلطی نہ ہو، ہم عربی بولنے کے اندر غلطی سے بچ جائیں اور عربی لکھنے کے اندر آپ غلطی سے بچ جاؤ، صحیح ہے۔ یہ ہمارے علم النحو کا مقصد ہے، اور یہ مقصد وہاں پر بھی لکھا ہوا تو اس لیے میں یہاں نہیں لکھ رہا، صحیح ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا، اور بہت ہی مختصر سا سبق ہوا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے سبق نمبر 1 آ گیا نا پورا۔ اس کے اندر انہوں نے خطبات کی طرح تھوڑا لکھا ہے، اور آگے جو ہے پھر غرض و غایت وغیرہ لکھی ہے۔ تو میں آپ کو یہ پڑھا دیتا ہوں۔ میں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، بہترین انجام پرہیزگاروں کا۔ یہ خطبے کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس کو پورا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ پر، صحیح۔ آگے حمد و صلات کے بعد جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہان میں رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم النحو میں۔ جو مبتدی طالب علم، یعنی کہ جو طالب علم علم النحو پڑھنے کی ابتدا کر رہے ہیں نا، تو اسے کہتے ہیں مبتدی۔ تو جو مبتدی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات یاد کرنے مفردات کریں، چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ ان کو یاد کرنے کے لیے، اور اشتقاق کو پہچاننے کے لیے، اور علم الصرف کے اہم مسائل کو ضبط کرنے کے بعد آسانی سے عربی ترکیب کے طریقے کی راہ دکھاتا ہے۔ دیکھو عربی ترکیب جو ہے نا انشاءاللہ آپ آگے جا کے پڑھ لو گے، آپ اولا کے اندر ہی پڑھتے ہو، آپ شرح میں تعمیل نا، اس کے اندر ترکیب وغیرہ سکھائی جاتی ہیں۔ یہ سمجھ لو ایک بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے، یہ ترکیب کیا چیز ہے، تو یہ بالکل الگ ٹاپک ہے، بالکل نہیں۔ تو علم النحو کی ترکیب آگے، اور جلد ہی کہاں تھے ہم؟ ہاں، اور جلد ہی معرب و مبنی کو پہچاننے اور صحیح عبارت پڑھنے کا ملکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد، اس کی مدد سے۔ علم النحو کی تعریف، اصل میں لفظی ترجمہ لکھا تھا تو اردو تھوڑی مشکل ہے، لفظی ترجمے کے اندر اردو تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھو علم النحو کی تعریف، علم النحو وہ علم ہے جس سے اسم فعل حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت کو ہم معلوم کر سکیں۔ علم النحو کا موضوع کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، میں نے آپ کو بتا دیا۔ علم النحو کی غرض اور غایت کیا ہے کہ اس علم، یعنی علم النحو کا مقصد کیا ہے؟ اس علم کی یہ غرض و غایت ہے کہ انسان عربی بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے، یعنی کہ لکھنے کے اندر غلطی جو ہوگی وہ کتابت کی غلطی کہلاتی ہے، اور بولنے کے اندر جو غلطی ہوتی ہے وہ لفظی غلطی کہلاتی ہے۔ تو انہوں نے خالی لفظی غلطی لکھ دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات تو ایک ہی ہے، کوئی یعنی کہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور جو ہے اس کے اندر کوئی پریکٹس کی بات نہیں ہے، بہت آسان سبق تھا آپ کا، اور یہ آپ کا سبق انشاءاللہ مکمل ہو گیا۔ تقریباً میرے اندازے کے مطابق اس کے اندر جو ہے 70 اس طرح سبق ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اتنے ہی ہم سبق پڑھیں گے، یعنی کہ اتنی ہم ویڈیو بنائیں گے، اور اس کے اندر جو ہے پھر جو ہے آپ کا جو ہے وہ علم النحو نحومیر آپ کے مکمل ہو جائے گی۔ اور تقریباً اتنی بڑی ویڈیو آئے گی یا اس سے چھوٹی آئے گی، اس سے تھوڑی بڑی آ جائے گی۔ جب پریکٹس کی بات ہوگی تو بڑی ویڈیو آئے گی، اور جب خالی پڑھانے کی بات ہوگی تو پھر چھوٹی ویڈیو آئے گی۔ تو اپنے ٹاپک کے حساب سے ویڈیو آئے گی نا، صحیح۔ تو آج کا ٹاپک چھوٹا تھا تو یہ چھوٹی ویڈیو ہے۔ تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔